بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ دسمبر کا سرد ترین مہینہ تھا۔ ٹھنڈ اتنی تھی کہ جسم سے آر پار ہو رہی تھی، اور وہ تو ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں تو حد سے زیادہ سردی تھی۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر خوبصورت علاقے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ خوبصورت لمبے لمبے درخت، پہاڑوں پہ جمی سفید برف اس علاقے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ میں اپنے دوست کی شادی پر جا رہا تھا، حالانکہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی حد سے زیادہ اصرار اور ضد پر مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ سڑک بھی سنسان تھی، ہر طرف خاموشی نے قبضہ جما رکھا تھا۔ اچانک بیچ سڑک پہ میری گاڑی بند ہو گئی، تو مجبوراً مجھے گاڑی سے اترنا ہی پڑا۔ میں کوئی پروفیشنل میکینک نہیں تھا، لیکن چھوٹے موٹے مسئلوں کو میں دیکھ لیا کرتا تھا۔ مگر اس دن عجیب بات ہوئی، گاڑی کی بظاہر ہر شے ٹھیک تھی، کہیں کوئی بھی خرابی مجھے نظر نہ آئی۔ کافی دیر کوشش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گاڑی میں کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہے، جو کم از کم میں تو ٹھیک نہیں کر سکتا، اور علاقہ بھی اجنبی تھا، راستے بھی اجنبی تھے۔ اگر آس پاس کوئی میکینک کی دکان ہوتی تو بھی میری علم میں نہیں تھا، اور ایسے میں صرف میرے پاس ایک کال کرنے کا آپشن تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس علاقے میں سگنل ہی نہیں آ رہے تھے، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ پوچھوں تو کس سے پوچھوں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی۔ میں نے گردن گھما کے پیچھے دیکھا تو دو نوجوان لڑکے میری طرف آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ کوئی انسان تو کیا کسی جانور تک کا وجود نہیں تھا۔ ایسے میں ان دونوں نے آ کر مجھے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے گاڑی کا مسئلہ پوچھا تو میں نے بھی بتا دیا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا گاڑی چیک کرنے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ 2 منٹ کے اندر ہی گاڑی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے میری گاڑی ٹھیک کرنے کے بعد مجھ سے لفٹ مانگ لی، کیونکہ انہوں نے بھی اسی علاقے میں جانا تھا جہاں میں جا رہا تھا۔ اب انہوں نے کار ٹھیک کی تھی، ایسے میں اب ان کو انکار کرنا انسانیت کے خلاف تھا، اس لیے میں نے ان کو لفٹ دے دی۔ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ دونوں لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ ان میں سے ایک لڑکے نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، ساجد علی۔ میرا نام احمد ہے اور اس کا نام آصف۔ اس لڑکے نے خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ آپ اس گاؤں میں پہلی بار آ رہے؟ احمد نے ایک اور سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے بس ایک لفظ کا جواب دیا۔ ایک تو میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا، دوسرا اس سنسان سڑک پہ وہ دونوں کچھ بھی کر سکتے تھے میرے ساتھ، مجھ پہ حملہ کر کے میری گاڑی بھی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ شکل صورت سے پڑھے لکھے اور اچھے شریف لگ رہے تھے۔ اب کار میں بالکل خاموشی تھی، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا، نہ ہی میں نے خود سے کوئی بات کی۔ ایک بار میں نے بیک ویو مرر سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہروں پہ ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جس کا مطلب میں سمجھ نہیں سکا۔ اب گاڑی تقریباً ایک آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں پہاڑوں کے اوپر پتھروں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن کوئی انسان پھر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میری گاڑی ایک قبرستان کے پاس والی سڑک سے گزرنے لگی۔ دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے اندر ایک وحشت کا سما لیے ہوئے تھا۔ وہاں لاکھوں لوگ اپنی نیند سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے؟ احمد نے کافی وقفے کے بعد مجھ سے سوال کیا۔ نہیں تو، قبرستان سے ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے، یہاں ہر شخص کو ڈرنا چاہیے۔ وہ بڑے پراسرار انداز میں بولا۔ نہیں، مجھے تو ڈر نہیں لگتا قبرستان سے، نہ ہی کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش ہوا جس کی وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔ آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا ہوا؟ کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نا؟ قبرستان میں بہت خطرناک بلائیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کے میں ہنس پڑا کہ یہ سب بلائیں روحیں بھوت وغیرہ فلموں ڈراموں میں ہوا کرتی ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت اس کی بات کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکا۔ خیر، اس نے کہانی سنانا شروع کی۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی گاؤں میں 2 دوست رہتے تھے۔
اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا۔ وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑی پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے نا۔ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسہ کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں، بنگلے بنانے میں مصروف ہوتے ہیں، پھر یہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اسد کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فہد کی بات سننے کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے، خالی پتھروں سے کیا ڈرنا؟ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ابھی تک اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو، فہد نے کہا، اور جلدی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اسد کے سامنے غلط بات کہہ دی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسد بہت ہی ضدی لڑکا ہے اور اب وہ اپنی کہی ہوئی بات پر پچھتا رہا تھا۔ کیسی بھیانک حقیقت؟ اس کی سوچ کے مطابق اسد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو، فہد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے کیسی حقیقت؟ اسد کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ کبھی واپس نہ آیا۔ اسد ہنس پڑتا ہے۔ تم مجھے کسی ڈرامے فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ نہیں، یہ حقیقت ہے، تم یقین کرو میرا، فہد اعتماد سے بولا۔ میں نہیں مانتا، تم بھی مان لو، یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو آج ایسا کرتے ہیں کہ آج کی رات قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا اسد وہی کہہ گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر واپس چلتے ہیں، فہد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں، اب تو قبرستان کا بھوت دیکھنا ہی ہے، اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ بیوقوف مت بنو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، آج تک جو بھی رات میں اس قبرستان میں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو دیکھ کر ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے۔ فہد کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسد اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ خیر، اسد کی ضد کے آگے مجبور ہو کر اس نے قبرستان جانے کا فیصلہ کر لیا، اس کے باوجود کہ اس کا دل اندر سے تھڑ تھڑ کانپ رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ راتوں کے دن کی روشنی میں بھی جانے سے گھبراتے تھے۔ نہ جانے کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک تیز ہوا چلی، جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہے، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر اسد کا فیصلہ ابھی بھی وہیں تھا، گویا اس نے ضد پکڑ لی تھی۔ ان دونوں نے اپنا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ ڈر کی ایک شدید سی لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان تو کیا کسی پرندے کی بھی آواز نہ تھی، بس کبھی کبھی یہ کلو کی آواز آتی جو ان کے خوف میں مزید اضافہ کر دیتی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، شاید انہیں کسی کی تلاش تھی۔ انہیں وہاں ٹھہرے کافی دیر ہو گئی تھی، رات بھی کافی ہو چکی تھی، لیکن انہیں کچھ نہ ملا، کوئی انسان، کوئی جن بھوت، کچھ بھی نہیں۔ ایسے میں اسد بولتا ہے، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ گاؤں والے ایسے ہی بکواس کرتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اچانک ایک سائڈ سے کالی بلی بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے گزری اور تیز تیز ہوائیں چلنے لگی، آسمان پہ بجلی چمکنے لگی، جسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا۔ پھر اسد کی نظر اچانک سامنے والی قبر پر پڑی۔ قبر سے ایک سفید داڑھی والا انسان جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کے دونوں بہت خوف زدہ ہو گئے۔ سفید کپڑے والا بوڑھا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ نہ جانے کون تھا۔ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے اور اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ اسد اور فہد بھاگ کر اس قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ ہی انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس طرف جاؤ قبریں ہی قبریں۔ وہ دونوں تھک کر رک گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ اب اس جال میں پھنس چکے ہیں۔ پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ ابھی ان کا ذہن اس آواز کی طرف ہی تھا کہ ان دونوں کے پیچھے جیسے کوئی دھماکہ ہوا۔ دونوں ایک ساتھ ڈر کے مارے اچھلے اور مڑ کے دیکھا تو سامنے ایک قبر پھٹ گئی تھی۔
और इसमें एक मुर्दा लेटा हुआ था। इसके पास एक सफेद दांतों वाली बूढ़ी औरत इस मुर्दे का खून पी रही थी। फहद को लगा कि अचानक इसका दिल धड़कना रुक गया है। इसने बेसाख्ता असद का हाथ पकड़ा और एक तरफ दौड़ लगा दी। वो दोनों जल्दी जल्दी भाग रहे थे। काफी देर भागने के बाद वो लोग थक गए तो सामने एक कब्र की सीढ़ी पर बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे, इतने में उन्हें अचानक अपने पास से ही रोने की आवाजें आईं। वो किसी औरत की रोने की आवाजें थी। दोनों ने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने एक बूढ़ी औरत एक कब्र पर बैठी रो रही थी। वो कौन थी और क्यों रो रही थी, इन सब बातों में असद और फहद को कोई दिलचस्पी ना थी। अचानक वो रोते रोते कहने लगी, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? कौन है मेरा तुम्हारे अलावा? अब तुम क्यों मुझे बेसहारा छोड़ गए? अब मैं इस कब्रिस्तान से बाहर कैसे निकलूंगी? असद ने सोचा कि ये भी यहां फंस गई है और शायद इसकी मदद से हम बाहर निकल सकते हैं। यही सोचकर वो करीब गया और उससे पूछा कि आप कौन हो और क्यों रो रही हो? इस कब्र में कौन दफन है? तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि इसका बेटा मजदूर था। 1 महीना पहले किसी ने यहां इसको एक कब्र की मरम्मत का काम दिया था। सारी रात वो घर ना आया। अगली सुबह लोगों को यहां पर मुर्दा हालत में मिला। किसी बला ने इसका सारा खून पी लिया था। अब मैं अक्सर इसकी कब्र पर आती हूं, आज भी आई, पर मेरी आंख लग गई। अब अंधेरा हो गया है और मेरी आंखें कमजोर हैं। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। इस पर असद और फहद ने कहा कि हम आपके साथ चलते हैं। वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि चलो कुछ कामयाबी तो हुई, बाहर निकलने का रास्ता मिला। वो बूढ़ी औरत चलने लगी, वो दोनों इसके पीछे पीछे चलने लगे। अचानक फहद की नजर इसके पांव पर पड़ी। इसके तो जैसे जिस्म का खून सूख गया, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के पांव उल्टे थे। मतलब वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि बदरूह थी। वो दोनों जितना तेज भाग सकते थे भागे। उन्हें अपने पीछे इस औरत के कहके सुनाई दिए, 1 मिनट गाड़ी रोकें। मैं अहमद की आवाज पर चौंक गया। मैंने ब्रेक लगा दी। अहमद गाड़ी से उतरकर सड़क पे लगे पानी के नलके से पानी पी रहा था। मुझे भी प्यास का एहसास हुआ, गला सूख रहा था। मैंने भी गाड़ी से उतरकर पानी पिया, लेकिन मेरी सारी तवज्जो इस वक्त इस कहानी पर थी जो अहमद मुझे सुना रहा था। गाड़ी में वापस बैठकर मैंने तजस्सुस से अहमद को एक बार फिर वाक्य सुनाने का कहा। वो एक बार फिर शुरू हो चुका था। वो दोनों वहां से भागकर इस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। हवाएं तेज तेज चलने लगी। रात की तारीकी और ज्यादा गहरी हो गई। तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। फहद और असद के लिए यह सब कुछ नया था। आसमान पे सारे बादल छाए हुए थे। घुप अंधेरा छाया हुआ था। अचानक उन बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बरसात होने लगी, बहुत तेज बरसात। अजीब वहशत छा गई, लेकिन वो चलते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रुक गए तो उनकी सांसें भी रुक जाएंगी। बारिश और तेज हो गई। देखते ही देखते बारिश के कतरे खून में तब्दील हो गए। लगता है कब्रिस्तान को भी इल्म हो गया कि ये दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, इसलिए रुकावटें उनके रास्ते में बार बार आ रही थी। चलते चलते बहुत देर हो गई। वो दोनों बहुत आगे आ गए, लेकिन ये कब्रिस्तान तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें अपना आखिरी वक्त दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज की रात उनकी आखिरी रात है। अचानक उनको दूर कुछ लोगों का हजूम नजर आता है। वो खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम बच गए। वो भागते भागते उनकी तरफ जाते हैं। जब वो वहां करीब पहुंचते हैं तो उनको एहसास होता है कि ये कोई इंसान नहीं थे, ये तो बदरूहें थी। बहुत खतरनाक, एक से बढ़कर एक भयानक चेहरे वाली बदरूहें। किसी की आंखें निकली हुई थी, किसी की गर्दन कटी हुई थी, और वो 20 की तादाद में थे। उन सब ने इन दोनों को घेर लिया। इन दोनों पे बहुत वहशत तारी हो चुकी थी।
اب وہ زندگی کی امید ہار چکے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اب ان کا آخری وقت ہے۔ پھر ان بدروہوں نے ان کو پکڑا اور 2 گڑھے کھدے ہوئے تھے، ان میں زندہ دفن کر کے بند کر دیا۔ وہ دونوں دوست اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے اور آج تک کسی کو پتا نہ چل سکا اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں دوستوں کے ساتھ کیا ہوا۔ احمد نے اپنی کہانی ختم کی۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آیا جو میں نے احمد سے پوچھا، وہ دونوں تو مر گئے، پھر جب کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا تھا تو تمہیں کیسے پتا؟ میں نے بیک ویو مرر سے ان کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ دونوں ہنس پڑے اور بولے، کیونکہ وہ اسد میں ہوں اور وہ فہد یہ ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر کہہ کے لگانے لگے۔ میں نے اچانک بریک پر پاؤں رکھا، پھر یکدم کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے تیزی سے گردن گھما کر میرے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں سیٹیں خالی تھیں۔ میرے جسم میں جیسے سارا خون خشک ہو گیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ میں نے بے اختیار سی کیفیت میں ایک بار پھر گاڑی واپسی اس رستے پہ موڑ دی جس میں ابھی سفر کر کے آیا تھا، لیکن مجھ پہ حیرتوں کا پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا لگا تھا۔ جہاں ہم نے پانی پیا تھا وہ کوئی نلکا نہیں تھا بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا جب پھر میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں تھیں، وہاں کوئی قبرستان نہ تھا۔ وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر اپنا سفر شروع کیا اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا۔